السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، وہ سیاسی جماعتوں کے اتار چڑھاؤ میں کن کن عوامل نے کردار ادا کیا، اور اگر ان کے اندر کچھ اسٹرینتھ ہیں تو ان کی کیا وجوہات ہے، اور اگر ان کے اندر ویکنیسز ہیں جو کہ بہت ساری ہیں تو ان کی کیا وجوہات ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر 3 کانسٹیٹیوشنز ابھی تک آ چکے ہیں، 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ اس میں جو پہلے 2 کانسٹیٹیوشنز ہیں 1956 اور 1962، ان کانسٹیٹیوشنز میں یونیکیمرلزم تھا، یعنی ایک ایوان ہوا کرتا تھا، اور جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ملک کے اندر 2 ایوان ہیں، سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے۔ یہ تو ہو گئی ہماری ابھی تک جو کانسٹیٹیوشنز کے تحت ہماری کیا جو تھا وہ سٹرکچر تھا، لیجسلیچر کا کیا سٹرکچر تھا ہمارا، یا لیجسلیشن کیسے ہوتی تھی، یا جو ایوان ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی کیا ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز ایک ایسا لوزڈ قسم کا گروپ ہوتا ہے جس کو کہ آپ کلوزلی نٹ گروپ سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ملٹری کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک لوز قسم کی ایک لوگوں کی ایک آپس میں اجتماع ہوتا ہے جو کہ کچھ بڑے بڑے موضوعات پہ، کچھ بڑے بڑے سیاسی موضوعات پہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ملک کی حکومت کیسے ہونی چاہیے، حکومت کی پالیسیز کیسے ہونی چاہیے، عوام دوست پالیسیز کیسے لانی چاہیے، اس قسم کی چیزوں پہ یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور ان کا ایم جو ہوتا ہے وہ براڈر ایم ان لوگوں کا ایک ہوتا ہے تو وہ ایک پارٹی کے پاس شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر براڈر ایم لوگوں کا کوئی اور ہوتا ہے تو وہ دوسری پارٹی بناتے ہیں۔ اگر وہ پارٹی اے کے براڈر ایم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو وہ پارٹی بی بنا لیتے ہیں، وہ دوسری پارٹی بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ اسی طرح ایک لوز قسم کی ایک لوگوں کا ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جس سے پولیٹیکل پارٹیز ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کے اندر تقریباً اگر آپ دیکھیں تو کوئی 90 کے قریب چھوٹی جماعتیں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ، بہت چھوٹے لیول پہ ہے، شاید ایک شہر سے بھی زیادہ اگر جن کی وہ نہ ہو، پہنچ نہ ہو، اس ٹائپ کی چھوٹی جماعتیں، یا ایک ضلع یا ایک ڈویژن سے آگے کی مار اگر نہ کر سکے، اس طرح کی چھوٹی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں تقریباً 90 کے قریب ہیں، اور پھر جو مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ تقریباً کوئی 1 درجن کے قریب ہیں پاکستان کے اندر، مطلب جن کو کہ ملکی لیول پہ اگر وہ پارٹی ہے بلوچستان سے تو پھر بھی اس کو کے پی میں بھی لوگ جانتے ہوں گے، اگر وہ پارٹی کے پی میں بیس کرتی ہے، اس کا لیڈرشپ کے پی سے ہے، لیکن اس کو پھر بلوچستان میں بھی لوگ جانتے ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں بھی جانتے ہوں گے، اس طرح کی عوام کی بات کرتا ہوں، عوام جانتے ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو پارٹیز ہیں مین سٹریم وہ تقریباً 12 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز وجود میں کیوں آتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ اپنا ایک منشور لے کے آتی ہے، وہ اپنا ایک سلوگن لے کے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ان مسائل کا ایک حل پرووائڈ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ان مسائل کا ایک حل پرووائڈ کرنا ہے، تب جا کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنکشن کرنے کی طرف آتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان ایک بہت ہی زرخیز ملک ہے سیاسی سرگرمیوں کے لیے اور سیاسی پارٹیوں کے وجود کے لیے اور ان کو فنکشن کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر بہت کچھ موجود ہے، مطلب ایشوز ہی اتنے سارے ہیں، تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر آپ کو پالیٹکس بھی اپنی پیک پہ ملتی ہے، ہر دوسرا بندہ آپ کو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نظر آتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایشو پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لے جس کا کوئی کنسرن نہیں بھی ہوتا، مطلب اگر اس نے پالیٹکس کو پڑھا بھی نہیں ہوتا، ایون دین اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے، اپنا ویو لوگوں تک پہنچا سکے، چاہے وہ ایکسپرٹ اوپینین نہ ہی ہو، لیکن وہ ایک اس بندے کا ایک اوپینین ہے، اینڈ دیٹ اوپینین شوڈ میٹر، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے پاکستان، کیونکہ یہ ایشوز ہیں تو پاکستان کے اندر پارٹیز بھی ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ انڈر ڈیولپڈ رہی ہیں،
ان کی کوئی خاص گروتھ نہیں ہوئی، جس طرح ہم لوگ ڈیولپ کنٹریز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں یا ان جمہوریتوں کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہوتی، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی گروتھ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں۔ اب اس کے اندر وجوہات کیا ہیں؟ اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کلونیل رول کے اندر رہ کے کلونیل رول سے نکلا، اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی تھی اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، تو وہ یہ ملٹری اور بیوروکریسی کے نتیجے میں اتنی زیادہ ویل اسٹیبلشڈ پارٹی نہیں تھی، تو وہاں سے تو ایک پاکستان مسلم لیگ جو تھی وہ کمزور ہو گئی اور پولیٹیکل پارٹیز ہماری کمزور ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جب پاکستان بنا اور پاکستان مسلم لیگ پالیٹکس میں آئی، اور پھر یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور سارے، تو جب ان کے سامنے اپوزیشن آتی تھی تو یہ اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ مطلب انہوں نے وہ کام، جیسے میں نے کہا، انہوں نے وہ کام تو اچھا کر دیا کہ انہوں نے پاکستان بنا دیا، لیکن اب انہوں نے جب پاکستان ایک دفعہ بنا دیا تو اب پاکستان کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ چیز نہیں کرتے تھے۔ تو اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے منشور کے مد مقابل اپنا منشور لے کے آتی اور میدان میں اترتی، اپنی کمپین، پولیٹیکل کمپین کرتی، تو اس کے اوپر جو تھا وہ سوالیہ نشان اس کے محب وطن ہونے پہ لگا دیے جاتے تھے۔ اس میں بہت ساری اگزامپلز ہیں، جیسے کہ اس وقت کے صوبہ سرحد کے جو ریڈ شرٹس جس کو کہا جاتا تھا، یا جماعت اسلامی ہے، جو جب انہوں نے مسلم لیگ کو ٹف ٹائم دیا یا ان کے سامنے اپوزیشن شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نے ان کو ان پیٹریاٹک پارٹیز جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو ایک تو انہوں نے اس کو کرب کیا، یہ ایک پرابلم تھی۔ دوسری پرابلم یہ ہوئی کہ جو پاکستان کے اندر رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز تھی، انہوں نے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ رابطہ، اس میں زیادہ جو رجحان تھا وہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا تھا۔ ان کا ایک لوگوں کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، پراپرلی اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، یہ تو ان کا کام تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر تھی، انہوں نے لوگوں کو، میسز کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ تو جب میسز کو ایجوکیٹ نہیں کیا تو پولیٹیکل پارٹیز کی بیس جو ہے وہ وہاں سے بھی ان کی ایک ویک رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پرابلم یہ ہوئی کہ جتنے بھی ایون آج تک جتنے بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا فالوورز کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی پارٹی کا مینیفیسٹو اصل میں کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پارٹی کے لیڈرشپ، جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے سپیچز پہ جا کے اپنی اوپینین کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو جو ڈاکومنٹ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے، پارٹی کا مینیفیسٹو جسے ہم کہتے ہیں، منشور، اس منشور کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، میجورٹی جو عوام ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک پرابلم آ گئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی پاکستان کے اندر ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک اور جو بات تھی وہ بات یہ تھی کہ جو پاکستان کے اندر پالیٹکس جب ہوتی تھی تو پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، تو شروع سے ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ایک ہولڈ رہا، اور وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، ٹھیک ہے۔ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہر جگہ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، آپ دیکھ لیں انڈیا کے اندر بی جے پی رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ بھی ہے، وہ ہندو کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے، باقی کے ساتھ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ اسلامک پولیٹیکل پارٹیز کم از کم مائنارٹیز کو اس طرح کرش نہیں کریں گی اگر وہ پاور میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز تھی، ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک کا ہم نام لے لیں، لیکن جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز تھی جن کی سیاست اسلام کے گرد گھومتی تھی، وہاں پہ وہ لائن بلر ہو گئی کہ کہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پہ اسلام کے لبادے میں اپنے ذاتی مفادات کی بات ہو رہی ہے، یہ لائن بلر ہو گئی وہاں پہ۔ تو یہ ایک پرابلم ہوئی کہ لوگوں کا جو اعتماد تھا، اسلام کے نام پہ تو ملک بنا تھا، لیکن پھر لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ اسلامک پولیٹیکل پارٹیز پر سے اٹھ گیا، ان کی لیڈرشپ پر سے اٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہ بھی جو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی تھی، ایک فیکشن آف پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ کہہ لیں، ایجوکیٹ کرتی تھی، اس کے اوپر سے بھی لوگوں کا اعتماد جو تھا وہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹھا۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ لائن بلر ہو گئی کہ
کہاں پہ اسلام ہے اور کہاں پہ پرسنل انٹرسٹ ہے، اور پھر پرسنل انٹرسٹ کو اسلام کی آڑ میں کیسے گین کرنا ہے. تو وہ جب چیزیں آرام آرام سے ایکسپوز ہونی شروع ہو گئی لوگوں کو، تو پھر اس کے اوپر سے جو تھا وہ اعتماد آرام آرام سے لوگوں کا اٹھنا شروع ہو گیا. تو وہ ایک جو اسٹرانگ فورس ہو سکتی تھی وہ بھی ویک ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز کی شیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک اسٹرانگ فورس جو ہو سکتی تھی وہ بھی ویک ہو گئی. دوسرے سائڈ پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ باقی پارٹیز تو ماس کانٹیکٹس میں جاتی ہی نہیں تھی، لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو وہ تو اسٹرانگ تھی ہی نہیں، لیکن یہ ایک اسٹرانگ تھی. یہ تو ان کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستانی ورژن کو آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی ورژن کیا ہے، تو جناب ایوب خان صاحب جب شروع میں آئے تو وہ تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کو پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک مسلم لیگ کے نام سے ہی ایک پارٹی رکھ دی جس پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا. تو پھر انہوں نے ان کا نام موڈیفائی کر کے کنونشنل مسلم لیگ رکھا. اور یہ جو کنونشنل مسلم لیگ تھی یہ پھر 1977 میں جب مارشل لا لگا 5 جولائی کو، یہ تب جا کے ختم ہوئی، ورنہ یہ کنونشنل مسلم لیگ پھر چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو تھا وہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن ہوئے 1986 میں. جنیجو جو تھے وہ پرائم منسٹر بنے نان پارٹی بیسڈ الیکشن کے اندر. تو پارٹیز تو پھر وہاں پہ آپ کو ایک تو کنونشنل مسلم لیگ ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی آلریڈی جو تھی زیر اعتاب تھی کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو تھی وہ پھانسی ہو گئی تھی، مارشل لا لگ چکا تھا. تو پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں تو ویسے ہی نہیں تھی، اور جو بھی تھی وہ بیہائنڈ دا سین تھی. یہاں جو الیکشن ہو گئے وہ بھی نان پارٹی بیسڈ ہو گئے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پہ بھی ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرب کیا گیا، پنپنے نہیں دیا گیا. جو 1977 میں مارشل لا لگا تھا اس میں بھی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پرابلم ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، تو یہ ایک میجر پرابلم تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ دیکھیں 1970s یا اس سے پہلے کے ایرا کو دیکھ لیں، پرٹیکولرلی آپ 60s اور 70s کو دیکھ لیں، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے گرد جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی سیاست ریوالو کرتی تھی، پرسنالٹی کے گرد ریوالو کرتی تھی. اور شیخ مجیب الرحمان کے گرد جو تھی وہ عوامی لیگ کی سیاست ریوالو کرتی تھی. اور یہ دونوں پارٹیز جو تھی یہ سم ہاؤ پاور گریبنگ میں تھے. ان کا جو مقصد تھا کہ ہاؤ ٹو گریب دا پاور ان دا کنٹری، ٹھیک ہے، ان دا ہول کنٹری، یہ ان کا مقصد تھا. ان کی جتنی بھی پالیٹکس تھی وہ اس کے گرد ریوالو کرتی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ 1970s کے الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانا گیا، اور وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اور ایک بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، ان میں لامحالہ خوبیاں بھی بہت ہوں گی اور تھی، لیکن یہ ان کی جو خامی ہے یہ سب خوبیوں کو جو ہے وہ اس کو اوور شیڈو کر دیتی ہے. کہ جب انہوں نے 1970s کے الیکشنز کے ریزلٹس ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہاں ہم وہاں تم کا نعرہ لگایا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان صاحب رول کرے، ویسٹ میں پیپلز پارٹی کرے، حالانکہ میجورٹی جو تھی وہ عوامی لیگ کی تھی. تو جو ڈیموکریسی کے رولز ہیں ان کے مطابق عوامی لیگ کو اس وقت اقتدار میں آنے دینا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا، اور اس کا خمیازہ پھر پاکستان نے بھگتا، جو ہم نے دیکھا کہ پھر سقوط ڈھاکہ ہوا 1971 میں، وہ پھر خمیازہ بھگتا. تو یہ تو ایک پرابلم تھی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ آپس میں بھی کیونکہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک تو نہیں تھا، پارٹیز ایز انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرتی تھی، وہ ایک انڈیویجول کے گرد ریوالو کرتی تھی. تو پھر وہ انڈیویجول تو اپنے آپ کو پاور میں لانا چاہے گا، وہ تو پھر یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اور انڈیویجول پاور میں آ جائے. تو یہ ایک پرابلم تھی. ٹھیک ہے. اور اس نے بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے اس کو بہت زیادہ پرابلم کے ساتھ فیس کرنا پڑا. پھر جناب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ماس کانٹیکٹ بہت کم نظر آتا ہے پاکستان کے اندر. مطلب ایسی کوئی ماس موومنٹ نہیں ہوتی جس میں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جب الیکشنز کے دن قریب آتے ہیں تب یہ جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یوزلی آپ کو گراؤنڈ پہ پر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک الیکشن اور دوسرے الیکشن کے بیچ میں نظر نہیں آتی. جب الیکشن کے دن قریب آتے ہیں تو پارٹیز جو ہے وہ سرگرم ہو جاتی ہے. یہ ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، اس نے بھی پارٹیز کو ویک کیا ہے پاکستان کے اندر، اس اپروچ نے، کیونکہ انسٹیٹیوشنز ہے نہیں کہ وہ گراؤنڈ لیول تک جا کے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے، ماس کانٹیکٹ کرے. تو اس کی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بھی پاکستان کو ایک بہت زیادہ پرابلم دی ہے. پھر اس میں ان ایون ڈیولپمنٹ ہے رورل اور اربن ایریاز کے اندر. مطلب اگر آپ دیکھیں، آپ
کراچی کی اگزامپل لے لیں، کراچی کے پوش ایریا کی اگزامپل یا کراچی کی اگزامپل لے لیں جو فیسلٹیز تقریباً اوورال پورے کراچی میں ہیں، اور پھر آپ چلے جائیں دادو میں دیکھیں دادو میں کیا وہ فیسلٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں لاہور کی حالت دیکھیں اور جا کے راجن پور کی حالت دیکھیں، کیا یہ وہ والی حالت ہے جو لاہور والی ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ تو میں نے پھر بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے شہروں کے نام بتا دیں، پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ پھر آپ کو فرق پتہ چلتا ہے کہ رورل اور اربن ایریاز کا کتنا بڑا فرق ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور پرابلم پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو ہے پھر ایک اور جو مسئلہ آ جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ یہ ہے کہ جناب ان کا جو ڈیموکریسی یا لیک آف ڈیموکریسی ہے ان پارٹیز کے اندر، یہ بہت زیادہ ہے۔ مطلب ملک کے اندر تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ پارٹیز، لیکن جب آپ اپنی پارٹی کے اندر خود دیکھیں تو پھر آپ کو وہاں پہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ نظر نہیں آتی۔ پارٹی کے اندر ایک انہیریٹنس والا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ پارٹی انہیریٹنس میں ملی ہے ایک شخص کو، ان کے والد صاحب یا ان کی والدہ جو ہے وہ پارٹی کی لیڈر تھی یا تھے، اور اس کے بعد ان کو وہ پارٹی جو ہے وہ وراثت میں جا کے ملی ہے۔ یہ پاکستان کی زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، تو اس نے بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے نہیں دیا۔ یہ جو میں نے آپ کو رورل اور اربن کا بتایا، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو سٹی بیس جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ پھر بادر نہیں کرتی، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ MQM ٹائپ پارٹیز ہیں، وہ جو سٹی بیسڈ ہوتی ہے وہ پھر بادر نہیں کرتی کہ وہ جا کے رورل ایریاز کو ٹچ کرے، ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ ان کی اپنی کانسٹیٹوینسی ہے۔ اس طرح جو اربن ایریاز کی پارٹیز ہوتی ہیں جن کا بیس جو ہوتا ہے وہ رورل ایریاز میں ہوتا ہے، وہ اربن کی طرف نہیں آتی، جن کا بیس اربن میں ہوتا ہے وہ رورل کی طرف نہیں جاتی۔ تو ایک ہمگیر پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پورے ملک میں یکساں طور پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو پاکستان کے اندر بہت کم نظر آتی ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک پاکٹ ہوتا ہے، اور اس پاکٹ کے اندر وہ آپریٹ کرتی ہے، وہ اس پاکٹ سے باہر جا کے باقی لوگوں کے اوپر فوکس نہیں کرتی۔ یہ بھی ان کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے اندر ہے، ان کے اندر پاور گریبنگ ایک، جیسے کہ میں نے آپ کو 1970s کی ایگزامپل دی ہے، آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، پاور گریبنگ جو ہے نا وہ ایک بنیادی ان کا ایم ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے کوریڈورز آف پاور تک جانا ہے تاکہ پھر ہم اپنے لیے لاز ایسے بنا سکیں، قانون کا ہاتھ ہمارے اوپر اتنا سختی سے نہ پڑ سکے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے یہ بھی ایمز ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف دینا ان کا ایم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں، ان کا ایک یہ بھی ایک ایم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کرپشن جو ہے، کیونکہ جب آپ انڈیویجولس کے پاس، وہ کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، ٹھیک ہے۔ تو جب انڈیویجولس کے پاس پارٹی ہوگی یا ایک خاندان کے پاس خاندانی پارٹی چلتی ہوئی آ رہی ہوگی، لیڈرشپ اسی خاندان سے ایمرج ہوگی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کرپشن بھی اس کے نتیجے میں پنپتی ہے، اور آرام سے چیزیں بگاڑ کی طرف چلی گئی ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اسفیئر میں بات کریں تو۔ پھر جب لیک آف ڈیموکریسی کی ہم نے بات کی تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، اس میں سے ایک دو آپ نکال لیں جن کے اندر شاید کوئی الیکشن ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ الیکشن بھی پھر ان سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتا جن سٹینڈرڈز پہ ہونا چاہیے، لیکن ایک دو پارٹیز ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا ایک پروسیس چلتا ہے اور اس میں آپ کو لیڈرشپ ریوالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی شاید آپ ایک جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو لیڈرشپ ریوالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں، سٹارٹ لیتے ہیں تحریک انصاف سے، تحریک انصاف کے پاس عمران خان صاحب کے بعد کوئی لیڈر نظر میں ہی نہیں آ رہا کہ کون لیڈ کرے گا، اور اگر عمران خان ڈیلیور کر گئے تو ان کے فالوورز خوش ہوں گے، لیکن اگر عمران خان ڈیلیور نہ کیے، انہوں نے ڈیلیور نہ کیا، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر یہ نہ رہے اس دنیا میں، خدا نخواستہ ان کا مشن اکمپلش نہ ہوا، تو ان کے بعد جو بھی پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا، شاید ان کے فالوورز ان کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ تو یہاں پہ بھی ایک سسٹم انہوں نے اسٹیبلش نہیں کیا کہ جس سے کہ لوکل جو آپ کا ورکر ہے وہ ورکر آئے پارٹی کی لیڈرشپ کی پوزیشن تک پہنچ سکے۔ دوسرے سائڈ پہ آپ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ کو،
پاکستان مسلم لیگ کا بھی یہی حال ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی یہی حال ہے، پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کا بھی یہی حال ہے کہ ایک ہی خاندان ایک پارٹی پہ، دوسرا خاندان دوسری پارٹی پہ ہے، چودھری برادران ادھر ہیں اور شریف فیملی ادھر ہے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ کو آپ دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، بھٹو فیملی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر رول کر رہی ہے ایک قسم سے، اور وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی، کوئی انٹرنل پارٹی الیکشن نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو ایکسیپشن ایک جماعت اسلامی کی بتا دی کہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ لیں، عوامی نیشنل پارٹی کے اندر آپ کے پاس جناب یہ جو خان فیملی ہے، اسفندیار ولی خان، عبدالولی خان، خان عبدالغفار خان کے جو اولاد ہیں، جو ان کی نسل ہے وہ ساری، تو اب وہ اس پارٹی کے اوپر جو ہے وہ لیڈرشپ کی پوزیشن ان کے پاس ہے اور کئی نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ پارٹی کے اندر الیکشنز کہاں پہ ہو رہے ہیں کہ عام جو ورکر ہے وہ اس پارٹی کے ٹاپ تک پہنچ سکے، یہ خاندان ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو دیکھ لیں، اس پارٹی کے اندر بھی کیا پرابلم ہے کہ اس پارٹی کے اندر مفتی محمود صاحب جو تھے وہ اس پارٹی کے سربراہ تھے، لیکن ان کے بعد پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلی گئی۔ اب اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب رول کر رہے ہیں، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ انسان، ہر ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کل نفس ذائقۃ الموت، انسان نے موت تو چکھنی ہے، ہر ایک ذی روح نے جو ہے وہ موت چکھنی ہے۔ تو اس کے بعد کیا یہ پارٹی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہے کوئی لیڈرشپ اپنے ورکرز میں سے پروڈیوس کر پائے گی؟ جتنی بھی پارٹیز کے میں نے آپ کو نام بتائے سارے آپ ایگزامپل سوائے جماعت اسلامی کو اس میں سے مائنس کر دیں، کیا اپنے ورکرز میں سے کسی ایسی لیڈرشپ کو پروڈیوس کر پائے گی جس کے جواب میں پارٹی تقسیم نہ ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے، جب ایک خاندان کے پاس پوری کی پوری پارٹی کی اقتدار چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پارٹی اس میں سے کچھ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے آلموسٹ پیرالل ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، لیکن وہ جب پارٹی کی لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ لائن میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، خونی رشتوں کے پاس چلی جاتی ہے، ایک ہی خاندان کے پاس جاتی ہے، تو وہ جو دوسری لیڈرشپ ہوتی ہے جس نے پارٹی کو گروتھ کے دوران کافی ہیلپ کی تھی، پارٹی کے ایک لیڈر کے ساتھ جس نے پارٹی کی بنیاد ڈالی تھی، وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنی ایک اور پارٹی بنا دیتی ہے، اسی کا ایک اور فیکشن بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پارٹی کا فیکشن صرف جماعت اسلامی میں ابھی تک نہیں بنا، باقی ہر ایک پولیٹیکل پارٹی میں فیکشن بنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف جب تک عمران خان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے ان کو، جب تک وہ ہے تحریک انصاف میں آپ کو فیکشنز کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر تحریک انصاف نے انسٹیٹیوشن کے طور پر اپنے آپ کو اجاگر نہ کروایا، اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہ کیا، تو تحریک انصاف میں بھی جب عمران خان صاحب ریٹائر ہو جائیں گے یا ادروائز، تو پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر بھی آپ کو فیکشنز نظر آئیں گے، کیونکہ ایک ترین گروپ ہوگا تو دوسرا شاہ محمود قریشی گروپ نکلے گا، کوئی اسد عمر گروپ نکلے گا، جس طرح باقی پارٹیز کے اندر میں سے گروپس نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں پر اپنی بات روکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس موضوع پہ بہت زیادہ باتیں آگے کرنی ہے، پرابلمز کے سلوشنز کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا جب کوئی ورتھ مینشننگ انٹرنیشنل یا نیشنل پالیٹکس کا کوئی ایشو نہ ہو تو آپ کے ساتھ اسی طریقے سے اکیڈیمک ڈسکشن ہم کیا کریں تاکہ ہمیں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ ڈیموکریسی کیسے ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کیسے کام کرتے ہیں، اینڈ ہاؤ اسٹیٹس آر رن، اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیورلی آپ اکیڈیمک لیول پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پھر ہم اس پہ بھی آف اینڈ آن بات کر لیا کریں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔